انسان کی طبیعت میں یہ چیز محلول ہے، موجود ہے، ثابت ہے کہ اس کی نظر میں موجود کی قدر نہیں ہوتی، اس کی نظر میں موجود کی قدر نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ معدوم کی قدر کرتا ہے۔ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے، جو کسی دوسرے کے پاس ہے، وہ اس کی نظر میں بڑی اہم ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز اس کے پاس موجود ہے، جو لباس موجود ہے، جو کھانا پینا موجود ہے، جو گھر موجود ہے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ایک وقت کے بعد اس کی نظر میں اس چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ اہم یہ بھی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اپنے اندر اصل لذت نہیں رکھتی۔ اگر اس کے اندر اصل لذت ہوتی تو وہ لذت تا دیر باقی رہتی۔ آپ کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے نا گھر میں، موبائل آپ نیا لے لیں تو پہلے 2 دن تو آپ پوری رات جاگیں گے، اس کے فنکشن چیک کریں گے، سیٹنگز دیکھیں گے، اس کے فیچرز چیک کریں گے، لیکن ایک ٹائم کے بعد وہ چیز آپ کے لیے نارمل ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ بڑا اہم سبق ہے کہ دنیا کی ہر چیز، اس کا نعمت ہونا وہ ایک حد تک محدود ہے۔ ایک ٹائم کے بعد وہ چیز آپ کے لیے عادی ہو جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، جب وہ چیز عادی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے پاس بھی ہے، فلاں کے پاس بھی ہے، فلاں کے پاس بھی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب میرا گول فلاں چیز ہے۔ اب جب وہ چیز جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے لیے اہم ہونا شروع ہوتی ہے، تو یہاں سے پھر ساری کی ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ انسان کی محنت، اس کی کوشش، اس کی جد و جہد، وہ ساری کی ساری اس چیز کو پانے کے لیے ہوتی ہے جس کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے ابھی، جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حوالے سے، اس ساری کی ساری جو طبیعت ہے انسان کی، یہ سارا سینیریو ہے، اس کے حوالے سے مومن کے کردار کو بڑا واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ اتنی کشمکش کے اندر فلان چیز بھی مل جائے، فلاں بھی مل جائے، میرے پاس کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، ہمارے والدین نے کیا کیا ہے۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم اپنے والدین کو طعنہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے، آپ نے بنایا ہی کیا ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ تو ساتھ والے نے بھی کیا ہے، کچھ ایکسٹرا نہیں کیا۔ آپ میرے لیے اتنا کر جاتے کہ میں بیٹھ کر آرام سے کھاتا، ایک پلازا کھڑا ہوتا، اس کا کرایہ آ رہا ہوتا، گاڑیاں ہوتی، فلاں چیزیں ہوتی، لیکن ابھی تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کیا ہے، کون سی نعمت ہے۔ ہم ان ساری کی ساری بلیسنگز کو، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، لمحے میں بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی اس عادت کو بیان کیا ہے کہ انسان کیسے چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ ان الانسان لکفور، یہ اللہ نے صفت بیان کیا انسان کی کہ انسان کے اندر ناشکری ہے، انسان ناشکرا ہے۔ اب انسان اپنے اس پہلو کو ختم کر کے کیسے اپنے اندر اللہ کی نعمتیں، جو اللہ کی بلیسنگز ہیں، ان کا احساس پیدا کریں۔ ہم ناشکری کے عادی ہیں، ہم ناشکری کے عادی ہیں، اور شکر کے عادی بننے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا پڑے گا، ان کا احساس پیدا کرنا پڑے گا۔ جب دل میں ان کی اہمیت کو اجاگر کریں گے نا، سمجھ آئے گی کہ فلاں نعمت کتنی اہم ہے، اگر نہ ہوتی تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی الٹرنیٹو دنیا میں موجود نہیں۔ یہ ایک ایک سانس جو آپ اور میں لے رہے ہیں ابھی، اس ایک ایک سانس کو پانے کے لیے اس وقت، اسی لمحے، ابھی ہاسپٹلز کے اندر لوگ لاکھوں خرچ کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اب بھی آپ جا کر چیک کر لیجیے، اب بھی چلے جائیں ICU کے اندر، کتنے لوگ ایسے ہیں چند سانسوں کو پانے کے لیے، چند لمحوں کو پانے کے لیے، چند دقائق کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ لٹا رہے ہیں۔ جتنا مرضی پیسہ لے لو، تھوڑی زندگی مل جائے، اور اس امید پر ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ علاج ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، تو ابھی ہم کتنے آرام اور سکون سے سانسیں لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نعمت کے ادراک کے اندر کمی ہے، اس کے احساس کے اندر کمی ہے، اس کا احساس آہستہ آہستہ مرتا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں،
اور وہ حدیث اگر ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے، تو یقین کریں کہ ہماری زندگی میں شکر شامل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے، بڑے سادے سے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں غنی کون ہے؟ امیر بننا نا، ساروں کو امیر بننا ہے آج کل۔ ہم سب کی محنت کیا ہے کہ کسی طرح ہم یہ ساری کی ساری نعمتیں حاصل کر لیں، جو کہ نہیں کر سکتے، جو کہ آپ کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ نے ایک ایسا بیلنس نظام پیدا کیا ہے، ایسا توازن پیدا کیا ہے، پیسہ آ جائے گا نا، صحت نیچے ہو جائے گی۔ پیسے کی نعمت ہے، صحت کی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے انسان کو کامل پیدا نہیں کیا، اس بات کو آپ اچھی طرح یقین کے ساتھ سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خوش قسمت کون ہے، ملینر کون ہے؟ سنیں ذرا، کون ہے بلینر؟ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی، جو انسان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہے، اپنے گھر میں امن اور سکون کے ساتھ ہے، اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ دوسری چیز، معافن فی جسدی، اس کی صحت ٹھیک ہے، اس کا جسم صحیح سالم ہے، تندرست ہے۔ وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، اس کے پاس ایک دن اور رات کا کھانا ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس سے بڑا بلینئر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ مالدار اور امیر انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ گویا کہ اس کے لیے ساری کی ساری دنیا کی نعمتوں کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غنی آدمی کی تعریف کر رہے کہ دنیا میں غنی کون ہے۔ اب مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے جو اکثر احباب ہیں، اکثر ہمارے دوست ہیں، جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جو ہمارے لیے کافی ہو۔ اگر ہم ان کی زندگی میں غور کریں، سارے لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں؟ سارے لوگ کیوں ملک چھوڑ رہے ہیں؟ بعض لوگ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے پاس اتنا کھانے کو نہیں ہے جس سے گزارا ہو جائے؟ مجھے بتائیں۔ آج ہم سب نے روٹی کھائی ہے الحمدللہ، امن کے ساتھ موجود ہے، چل کے آئے ہیں مسجد میں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں نعمتیں بیان کی ہیں اس حدیث کے اندر، آج ہم نے پائی ہیں، کل کا نہیں پتا ہمیں، کل کی صبح کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ تینوں نعمتیں آج ہم نے پائی ہیں۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ نعمتیں پا لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی اس لوش لائف کے لیے جس کو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، ہم اس ساری کی ساری نعمتوں کو یا اللہ کی بلیسنگز کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ اگر حاصل کیا تو کیا، ورنہ کیا فائدہ ہے؟ ایسی زندگی جس میں آپ نے صرف ٹکڑے کھانے ہیں، روٹی کھانی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ جس میں وہ نہ ہو، جس میں پوری دنیا کے چکر نہ ہو، جس میں جٹ نہ ہو، جس میں بڑی بڑی گاڑیاں نہ ہو، جس میں بنگلے نہ ہو، یہ دنیا تو نہیں ہے اس کا مطلب۔ سارا مسئلہ اس کا ہے۔ آج ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے جو آج سے پہلے ہمارے والدین کے پاس نہیں تھا۔ اگر آپ غور کریں، ہمارے والدین نے بچپن کس طرح گزارا، کس غریبی میں گزارا، اور آج اللہ نے ہمیں ان سے کتنا بہتر رکھا ہوا ہے۔ سب کچھ ہے، صرف اللہ کے شکر کی کمی ہے۔ ان نعمتوں کی، ان بلیسنگز کی اہمیت ہماری نظروں میں ختم ہو چکی ہے جو آج اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ یہ ہمارا وجود، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک عضو اس میں کتنا اہم ہے جو اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے۔ ہم روتے ہیں کروڑوں کو، ہم روتے ہیں کہ ہم لاکھوں پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں۔ اللہ نے ایک ایک ہمارے جسم کا پارٹ جو ہے وہ اربوں کا بنایا ہے۔ اگر ہم ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیں، اس کا الٹرنیٹو نہیں مل سکتا، اس کے نعمت بدل نہیں مل سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نعمتیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، غلطی کہاں پر ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی نشاندہی کر دی ہے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر۔ وہ کیا غلطی ہے جو ہم سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مزاج بگڑ چکا ہے، یہ ہماری طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے علاج کو اپنی حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اگر دنیا میں چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہو، اس کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جو تم سے کم تر ہے۔ اگر فیل ہو رہا ہے کہ طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، گھر میں پیسے تھوڑے سے کم ہیں، تھوڑی سی تنگی آ رہی ہے،
کبھی گھر سے باہر نکلے. اور ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں I-9 سے نکل کے کہاں جاتے ہیں جی F8 والی طرف جاتے ہیں. اگر آپ I-9 سے F8 کی طرف رخ کریں گے تو آپ کو یہ گھرانہ بڑا حقیر لگے گا. لیکن آپ کوشش کریں جائیں ذرا ہاسپٹلز میں, وہاں پر جا کے مریضوں کے حال کو دیکھیں. آپ جائیں ان لوگوں کی طرف جو آپ سے کم تر ہیں, جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے رہنے کے لیے, جو ان سردی کی راتوں میں چھت کو رو رہے ہیں. ان کے پاس جائیں, ان کی حال پوچھیں. جن کے گھروں میں مریض ہیں, ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں. اور ان حالات کے اندر جن سے ہم گزر رہے ہیں, ہمارا ملک پاکستان گزر رہا ہے, اچھے خاصے سفید پوش لوگ اب بالکل مسکینی کی حالت میں آ چکے ہیں. صرف ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو دیکھیں, ان کا حال پوچھیں. جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو آپ کی زبان پر اللہ کی شکر کے کلمات ہوتے ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں, یا اللہ اتنی نعمتیں ہیں, میں تو بھول گیا تھا. اور پھر اللہ نے ان نعمتوں کو چھوڑا نہیں ہے ایسے. آپ بے شک ان کو حقیر جانیں, آپ کہیں کہ نعمت ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس بھی ہے, فلاں کے پاس بھی ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, تم احساس کرو نہ کرو, مجھے تمہاری ہر ایک نعمت کا احساس ہے, اور میں نے تم سے ہر ایک نعمت کا جواب بھی لیا. تم سمجھو کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے, یہ فری کی نعمت ہے, نہیں, میں نے ایک ایک سانس کا حساب لینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ آیت بڑی سخت ہے, یہ دلوں کو دہلا دینے والی ہے. اور اللہ نے اس آیت کو کیسے بیان کیا ہے, کس اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے, کس عربک سٹائل کے ساتھ بیان کیا ہے. فرمایا کہ پھر تم سے ضرور بضرور, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کوئی شبہ ہی نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہر ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرنا. اللہ نے پوچھنا ہے کہ بتاؤ میں نے صحت دی تھی, کیا کیا, بتاؤ جتنا مال دیا تھا کہاں پہ لگایا, کیا کیا کرتے رہے. ایک ایک نعمت کا اللہ نے جواب طلب کرنا ہے. آپ کے شاید دل میں احساس پیدا نہ ہو اس نعمت کا, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ نعمت ہے, اور اس نے وہ سوال کرنا ہے. ابھی سے ہم نے اپنے آپ کو شکر کا عادی بنانا ہے. ابھی جو ہماری عمر ہے, بالکل ینگ ایج ہے سب کی, آپ سارے ماشاءاللہ ینگ ہیں, نوجوان ہیں, شباب ہیں. ابھی سے اپنی زندگیوں میں شکر پیدا کریں, تھوڑے پر گزارا کرنا سیکھیں. اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے, میں بھی آپ میں سے کچھ ایسے ہوں جن کے پاس زیادہ ہے, کچھ ایسے ہوں جن کے پاس کم ہے, کچھ آپ کے دوست احباب ایسے ہوں جن کے پاس گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے, دنیا کی ہر نعمت ہے. لیکن جتنا ہے نا, اس چادر کے اندر خوش رہنا سیکھیں. جب یہ ناشکری نکلے گی نا زندگی سے, خوشی آئے گی, تھوڑے پر آپ راضی ہوں گے. لیکن اگر یہ ناشکری رہے گی تو سب سے پہلی اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے, سب سے پہلی سزا اس کی, ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اللہ کہتا ہے کہ جب انسان ناشکری کرتا ہے نا, اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی سزا ہے کائنات کے اندر. سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ کسی بندے سے منہ پھیرے. اللہ کہے کہ جا ٹھیک ہے, تو نہیں راضی نا اس پہ, تو میری نعمتوں پہ راضی نہیں ہے, جا دنیا والوں سے لے لے, شاید تجھے دے دے. اچھا, جب اللہ کسی انسان سے بے پرواہ ہوتا ہے, اس سے منہ موڑ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جا تلاش کر, تجھے ملتا ہے تو لے لے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ کہتا ہے کہ جب یہ بھول جاتے ہیں ہمیں, ہماری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان پر دروازے کھول دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہمیں بھول کر جاتے ہیں, کہیں اور جاتے ہیں, ان کو مل جاتا ہے, دنیا کا سارا مال ان کے پاس آ جاتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا. جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ لینا تھا ہم نے, تم نے کہا سود نہ کھاؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, گیملنگ نہ کرو, وہ کرنے کے بعد تو ملا ہے سارا کچھ, ہر چیز سے منع کر رہے ہو. اب ہمارے پاس وہ ساری کی ساری نعمتیں آ چکی ہیں. اب ہم گاڑی لے کے نکلتے تو مزہ آتا ہے, کپڑے پہنتے تو مزہ آتا ہے, اب لائف جینے کا, اس کو انجوائے کرنے کا مزہ آ رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ. ہم اچانک ان کو پکڑتے ہیں, ہماری پکڑ اچانک آتی ہے, جبکہ وہ اپنی ان لذتوں کے اندر مگن ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک دن انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے. ایک دم اللہ کہتا ہے کہ جب ہم پکڑتے ہیں نا, تو پھر وہ ایک لمحے کے اندر ساری کی ساری لذتوں کو بھول جاتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں, آپس میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو سارے مر گئے تھے, ہم دنیا میں کتنا ٹھہرے ہیں. ان میں سے ایک بولے گا ہم دنیا میں ایک پل ٹھہرے ہیں, ایک پہر ٹھہرے ہیں,
دن کا ایک حصہ ٹھہرے ہیں، آپس میں ایسے باتیں کرتے ہیں، ساری کی ساری دنیا، اس کی لذتیں، اس کی خوشیاں، وہ ساری کے سارے بھول جاتے ہیں، چونکہ وہ عارضی تھی، اس میں مگن ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کو نکال دیا، اللہ سے منہ پھیر لیا، اللہ سے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی منہ پھیر لیا، اور اللہ نے پھر اچانک پکڑا۔ اور انسان کب تک ان لذتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کب تک؟ موت تک نا، موت تک، 60 سال، 70 سال۔ اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ انسان کی ہوس پوری نہیں ہو سکتی، یہ مال کی ہوس کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن جائیں، آپ کا نام سب سے اوپر آ جائے، پھر بھی آپ کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہوس کیسے ختم ہوگی؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قبر کی مٹی یہ انسان کے منہ کو بھرے گی۔ جب یہ قبر کی مٹی منہ تک پہنچے گی نا، جب دفنا دیا جائے گا، پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ دنیا کی حقیقت کیا تھی۔ لیکن مومن جو ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، جتنا اللہ نے دیا اس میں خوش رہتے ہیں، اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن وان امره كله خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر کا ہے۔ ان اصابته سرا شکر، اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے یہ نعمت عطا کی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جتنی بھی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، یہ اس کے لیے باعث برکت ہے۔ ان اصابته ضرا صبر، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے۔ مال میں تنگی آتی ہے، مجھے بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین تھے، کیا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ مطالبہ کرتے کہ اللہ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ سونے کا بنا دے، تو اللہ انکار کرتا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مال نہیں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بھی مال آتا وہ رات تک سارے کا سارا نکل جاتا، وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہیں چلتا تھا۔ سوچیں آپ، ہمارے گھروں میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کئی دن تک گھر میں چولہا نہ جلا ہو، روٹی نہ ہو کھانے کو، کچھ بھی نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک اشارے کے ساتھ احد پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا، کئی دن تک گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک گھر نہیں تھا، کئی گھر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہم اتنی نعمتیں لینے کے بعد، ان سے مزے لینے کے بعد، فائدہ اٹھانے کے بعد اگر پھر نہ شکری کریں اور پھر اللہ کے ساتھ شکوے کریں کہ اللہ تو نے دیا کیا ہے، اپنے والدین کے ساتھ شکوے کریں کہ آپ نے کیا دیا ہے، تو یاد رکھیں پھر وہی سزا جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ اچانک اللہ پکڑتا ہے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو اگلی اور پچھلی ساری پوری کرتا ہے۔ پھر کوئی انسان کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا، انسان اکیلا پڑا ہوتا ہے اور کوئی اس کی زیارت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کی عیادت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے، لہٰذا اللہ کی سب سے زیادہ پکڑ وہ ناشکری پر آتی ہے۔ اور اس لیے امام قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو بندے ہیں جن کو اللہ پاک عذاب نہیں دیتا، ان اللہ لا يعذب مؤمنا ولا شاکرا، ایک مومن بندہ اور دوسرا شکر کرنے والا، یہ دو بندے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک کبھی بھی عذاب میں نہیں ڈالتا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان کر دیا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا عذاب، یہ ساری کی ساری مشکلات ہم پر کیوں آ رہی ہیں؟ صرف اور صرف ناشکری کی وجہ سے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے، اگر ہم چیزوں کو پرکھیں دیکھیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ناشکری ہماری عادت بن چکی ہے۔ اور یہ کہاں سے لی جا رہی ہے؟ یہ مال کی ہوس سے پیدا ہو رہی ہے، زیادہ کی ہوس، زیادہ کے لالچ نے ہمیں اتنا بے پرواہ کر دیا ہے کہ ہم اللہ کی ساری نعمتوں کو بھول چکے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کی ایج ینگ ہے، سارے کے سارے شباب ہیں، نوجوان ہیں، ابھی سے اپنی زبان کو اللہ کی نعمتوں کے شکر کا عادی بنائیں۔
ایک نوالا کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک ٹائم کا کھانا کھائیں شکر ادا کریں، اور کوشش کریں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں جن کے تھرو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. کوشش کریں کہ یہ دوسروں کی چیزیں دیکھنا، یہ سرچ کرنا، گوگل پہ جا کے سرچ کرنا کہ فلاں کے محل کتنے ہیں، فلاں کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، فلاں گاڑی کیسی ہے، ان چیزوں سے پیچھے ہٹیں. امت کے بڑے مسائل ہیں، امت بڑی مشکلات سے گزر رہی ہے. اس ٹائم فلسطین کے اندر ایسے لوگ ہیں، سوچیں اس ٹائم جن کے پاس چھت نہیں ہے، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں جن کے گھر ختم کر دیے گئے ہیں، سب کچھ مسمار کر دیا گیا ہے، وہ وہاں پر موجود ہیں، اور ہم یہاں پر اپنی لذتوں کے اندر مگن ہوں اور ان کو بھول جائیں تو یہ بات درست نہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ ہمیشہ جب بھی کچھ کام کریں سوشل میڈیا پر بہتری کے لیے کریں، خود امت کے داعی بنیں. چاہے کہ آپ لذتوں کو پورا کرنے کے لیے کہ فلاں چیز سرچ کر لی، بڑی بڑی چیزوں کو دیکھنا، ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کریں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے خواب دیکھیں. اگر آپ نے دنیا میں ترقی کرنی ہے، بڑے بڑے خواب دیکھیں. یہ جملہ سنا ہوا ہے آپ نے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اللہ سے بڑا مانگے، اللہ سے بڑا مانگے. اللہ سے چھوٹی چیز نہیں مانگنی چاہیے. آپ اللہ سے سوال کرنا ہے، بڑا سوال کریں، لیکن ہرس نہ پیدا کریں اپنے اندر اس چیز کی. آپ کے گول کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہونی چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں، اگر آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو سنیں گے، کہ آپ کے گول کے اندر دنیا ہونی چاہیے نہیں. یہ کس نے کیا آپ کو کہ آپ کے گول کے اندر ساری دنیا ہی دنیا ہو؟ آپ کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ کیا ہونا چاہیے جی؟ جنت ہونی چاہیے. یہ دنیا اللہ عطا کرے گا، اللہ نے وعدہ کی. اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، دنیا کی ہر چیز آپ کو ملے گی. اور ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کی ہیں، اللہ نے کبھی بھی ان کو بھوکا نہیں سلایا. اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے اور کثرت کے ساتھ دیا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں، اللہ عطا بھی کرے گا، وافر عطا کرے گا، دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا. تو لہٰذا یہ کچھ اسباق ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پر ابھی سے عمل کرنا شروع کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی وہ خوشی کے ساتھ گزرے. ورنہ پوری زندگی آپ کے پاس زیادہ بھی ہوگا، آپ کے پاس گاڑیاں بھی ہوں گی، پھر بھی ناشکری کریں گے، پھر بھی رو رہے ہوں گے، پھر بھی کہہ رہے ہوں گے کہ میرے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس تو یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایسے لوگوں سے ملاقات ہے کہ جو ہماری نظر میں بہت امیر ہیں، جن کے گھر جائیں آپ تو شاید آپ کمرے نہ گن سکیں، محلات بنائے ہوئے انہوں نے، سب کچھ ہے ان کے پاس. لیکن جب بھی ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں نا، ہم نے سنا ہے کہ جی بس حالات آج کل ایسے ہیں کہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی، مشکلات جو ہیں بڑی ہیں، ضروریات پوری نہیں ہو رہی، شکوے شکایتیں سب کچھ ہونے کے باوجود. اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو ایک درخت کے چھاؤں میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا گھر اپنا بھی نہیں ہے، کرائے پہ ہے، لیکن جب ان سے بات کرو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے بڑا عطا کیا ہے. مزدور ہیں لیکن ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ان کی زندگی میں سکون کو پیدا کر دیا. تو سکون کے لیے، خوشی کے لیے، کامیابی کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کا اپنے دل میں احساس پیدا کرنا ہے. اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تب ہی پورا ہوگا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے مزید نعمتیں عطا کروں گا، مزید اللہ پاک عطا کرے گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، پہلی سزا کہ جو نعمتیں ہیں ختم ہو جائیں گی، دوسری سزا کہ آخرت کے دن بھی اللہ کے ہاں ایسے آدمی کے لیے عذاب ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.